السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ، وأنا أشهد أن لا إله حی وحدہ علی لا شریک له محمد عبدہ ورسولہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل إبراهيم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 27واں پارا سورہ الحدید اور وہ 5ویں آیت ہے جڑی میں تواڈے سامنے پڑھی۔ اس آیت کریمہ دے بارے جو کچھ عرض کرنا ہے، اس تو پہلا تمہید دے طور تے ایک حیران کن بات تواڈی خدمت عرض کرنی کہ تھوڑا عرصہ گزریا میں ایک کتاب دا مطالعہ کر رہا سی۔ کتاب دے لکھن والے اس ملک دے بر صغیر دے بہت اچھے عالم سی، جنہاں نوں مولانا شبلی نعمانی کہا جاندہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سیرت النبی انہاں دی مشہور ہے۔ انہاں دے مضموناں دا ایک مجموعہ سی جہدا نام سی مقالات شبلی۔ وہ پڑھدیاں میں وہ ایک مضمون پڑھیا، میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی کہ اگر واقعی علماء اسلام نے لکھیا ہے تو پھر تو سارے پلے کوئی شے نہیں۔ مگر حیرانی دی گل ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اکھاں دتیاں، کتاباں میرے کول، جدوں میں اصل کتاب نوں آ کے کڈھیا تو میری حیرانی دی کوئی حد نہ رہی کہ یہاں تے مولانا دی جہالت دا یہ حال ہے تے یہاں بددیانتی دی اخیر ہے۔ تے ایڈا غضب کیتا انہیں۔ برطانوی حکومت
مسلط ہو چکی سی، انگریزاں دا راج اپنے پیر دما چکا سی۔ تو مولانا نے اپنے اس مقالے چ لکھیا کہ اسلام ایک ایسا امن اور سلامتی کا دین ہے جڑا یہ سکھاؤں بے غیر مسلمان دی حکومت بھی اگر بن جائے وَيُفْتَرَضُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُ۔ اے رد المختار دا شامی دا حوالہ دیتا کہ علامہ شامی فرماؤندے کہ ساڈے تے فرض ہو جاندہ کہ اسی انہاں دی اطاعت کری، بجائے انہاں دا تختہ الٹن دے اور غیر مسلمان دی حکومت نو ختم کرن دے تے اسلامی حکومت بناؤن دے۔ فرض ہے مسلماناں دا کہ انہاں دی اطاعت کرن، انہاں دا حکم منن، انہاں دے وفادار رہن، انہاں دی پیروی کرن۔ تو میں حیران ہویا کہ جو کچھ قرآن دسدا ہے، رسول کریم علیہ السلام دس دے، جو اس امت نو سمجھایا گیا، وہ تحت یہ ہو سکتا بھی ساری بدبختی پاروں اور سارے اعمال دی شامت پاروں کافر مسلط ہو جان تے سانو یہ زہر دا گھٹ جڑا پینا ویسے مجبور ہوئیے، بے بس ہوئیے، نہ انہوں نے اتار سکی، مگر فرض ہو جانا انہوں دی اطاعت کہ غیر مسلم جڑے ہے انہوں دی رعیت بن کے رہو، انہوں دے حکم منو، انہوں دے وفادار۔ تو جدو کتاب کڈی ویکھیا کہ مولانا نے اخیر کر چکی، جس سے پتہ چل رہا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا دنیا۔ غلامی سب تو بڑی لعنت ہے۔ ایسے لوگ آتے جی مرضی حکومت ہوئے، یہ وہ کہیں جنہوں کے دماغ پورا بھی عقل نہیں۔ غلامی بدترین نظام ہے جہے سوائے خوشامد دے، جھوٹ دے، محنت ترلیاں دے کسے محکوم دے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ لابا مکاریو کینو درو، پھیرا پھیری نہ، خوشامد کر کے جی حضوری کہہ کے وقت گزارنا، غیرت خودداری سب ختم ہو جائے۔ ایڈی لعنت ہے غلامی، مگر مولانا نے ہضم کرایا کہ فرض ہو جانا۔ تو میں پھر رد المختار آ کے کٹ بیٹے دے کوڑی سی اس دن رات، میں پڑھ کے نیند نہیں مینوں آئی کہ عالم نے یار ایڈا غضب کرتا، کافر حکومت کی اطاعت فرض ہے مسلمانوں۔ تو اٹھایا میں جسے کتاب نو 267 صفحہ، جس تو بھائی میں طالب علماں میں آنا تو سارے بچوں نے کسے کتاب تے اعتبار نہ کرا، میرا تجربہ ہو چکا ہے۔ عالم جو کہ لکھ دے نا وہ پہلے ہون گے جڑے دیانتدار متقی، ہیرا پھیری کٹ وٹ کے لکھ دے لوگ، جس تو کوئی گروہ اس تو مستثنا، کسے نوں باہر نہ کڈو۔ تسی بیاہ بڑے سچے لوگ آ، سب نوں میں ویکھیا کہ اپنے تڑے نوں رکھن لئی جھوٹ بول دے، کتاباں نہ ہیرا پھیری کر دے۔ وہ مسئلہ کی سی جڑا لکھیا علامہ شامی تے کڈ کی تسی لیا تو بنا کی دتا؟ مسئلہ تے سی بھی بدقسمتی نہ کوئی کافر مسلمانوں دے ملک چاوڑ، حکومت نہیں بنی، ڈاکو آئے، چور آئے سرحد پار کر کے ساڈا کوئی مال لٹیا لے گیا۔ ہن مال دو طرح دا ہے بے، یا تو پیسہ ٹکا جانور لے گئے، یا ساڈے بچے اور عورتاں اس طرح آدمی لے گئے۔ تو علامہ جو کچھ لکھ دے پڑھو تے سنو تے شبلی صاحب دا رونا رو کہ انگریز حکومت نے اتنا تمہیں خوش آمدید بناتا کہ تسی ایک ایسی گل کر لی جس کا تعلق ہی نہیں سی مسئلے نہ، کسے کافر حکومت کی اطاعت کی گل نہیں سی۔ اطاعت کی بجائے گل سی کافر ملک کوسا ہے، سارا مال لٹ کے لے گئے۔ وَإِنْ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْوَالِنَا وَلَوْ عَبْدًا مُؤْمِنًا وَحَرَسُوهَا بِدَارِهِمْ مَلَكُوهَا لَا لِلسِّجَاءِ الْأَمْوَاءِ۔ اگے فرماؤندے وَيُفْتَرَضُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُ، کہ جے کافر ساڈے ملک چ آ جان زبردستی اور ساڈے غلام لے جان، مال اولاد لے جان، اگر وہ اپنے ملک چ لے بڑیا، سرحد داخل ہوگا، وَيُفْتَرَضُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُ، اے مسئلہ سی کہ ساڈے تے فرض ہے انہاں دا پیچھا کرنا، اطاعت تو دی گل نہیں، پیچھا کرنا فرض بھی وہ مال انہاں کافراں کو اپنے چھڑاؤ، اپنے غلام اور لونڈیاں چھڑاؤ۔ مگر اگر وہ سرحد داخل ہو گئے پھر مستحب ہے، فرض نہیں رہا ہن، مگر کوشش کر سکتے، اچھی گل ہے بھائی قلعیاں چ وڑن تو پہلے اپنا مال انہاں کو چھڑا لو۔ مگر قلعیاں چ اگر داخل ہو گئے چلو ہن کی پیچھا کرنا، اس مال بدلے نہیں انہاں دے قلعیاں جا کے وڑیا سکتا، خون خراب۔ اور اگر وہ لونڈیاں اور غلام بچے لے گیا تو پھر انہوں دی سرحد چ وڑ کے انہوں دا پیچھا کرنا بھی فرض ہے، پھر سرحد تک ہی نہیں پیچھے تک جانا فرض ہے کہ اپنے بندے جڑے وہ چھڑاؤ۔ مسئلہ مال اور مرداں دا سی، جو کافر چھین کے لے گئے انہوں دا پیچھا کرنا، یفترض علینا اتباع، حکم مننا تو دی حکومت مننا نہیں، وہ کافران دے ملک چ بھی جا کے پیچھا کر کے اپنے وہ بندے اور جڑا مال ہے وہ چھڑاؤنا ضروری ہے۔ انہوں بنا لیا بھی نہیں کافر آ کے ملک ہی ساڈا کھو لین، حکومت کر رہا انہوں دی اطاعت کرو۔ توبہ توبہ توبہ، کدھر دی گل بھی بندے ساڈے پھڑ کے لے گیا، ساڈا مال ڈنگر لے گیا، امام تے لکھدا فرض ہے مسلمان تے بغیرت ہو کے نہ باہر پیچھا کرو،
دوڑو اور چھڑاؤ اپنے غلام بھی اور لونڈیاں بھی. غلام لونڈیاں لی لازم ہے بچ جا کے بھی فرض ہے, مال لیا سرحداں تک فرض ہے, بچ ہوئے تو پھر مستحب بہتر ہے, ورنہ چھوڑو مال گیا تو کوئی گیا. اتنے پھر میں آخیا کہ جدوں قرآن نو لوگ چھڈ گئے نا, ہن میں جڑی گل کہن لگا میرے بھی اتوں تاں اور مسلمان ملکاں چ دہشت گردی ہے, بنیاد پرستی ہے, مگر میں اج اس ممبر سے اعلان کرنا بھائی نبی خدا دے رسول جڑے آئے بالکل اس گل ہی نہیں آئے کہ دنیا تے کیسا گروہ خوشامدیاں دا چوڑی چکاں دا بنا دیا بے فرعون بھی آ کے حکومت کرے تے اسلام کرن کتاراں بن کے کرے. اے دلی نبی کدی نہیں آئے. اے دین اسلام نو یہو جڑا امن دا مذہب آندا نا وہ خبیث ہے, نطفہ حرام ہے. اسلام جڑا وہ طاقت دا مذہب ہے کہ بالکل دنیا تے آزاد رہے, غالب ہو کے رہے, کافر حکومت کرنا اور خدا دا قانون معطل ہوئے تو الماریاں چ بند رکھے تے تلاوت کر ڈب امبر خدا دی کتاب جڑی اتنے عمل کوئی نہیں کرتا. بندے اپنی مرضی دے قانون چلاؤں دے تو اس ملک چ رہنا. خدا دا دین قطر نہیں اجازت دیندا بھی کتے ماڑے بن کے روز کمزور. اے بھائی جڑا آندا بے امن تے سلامتی دا دین اپنے گھر رکھے, یہو جہ امن سلامتی نہیں چاہیے. امن سلامتی اسلام دی اپنی حکومت میں کروں گا, دین میرا ہوگا, بدماشی ہون نہیں دینی. کافر اگر کافر مرنا چاہتا تو جنت کر دوں گا, انہوں زبردستی جنتی نہیں میں بنا سکتا, میرے واسط ہوں تو بنا دینا. اسلام آتا یہ بھی کوئی ڈر نہیں سی بھائی جے لوگوں زہر تو بچایا جا سکتا, منشیات تو بچایا جا سکتا تو کفر تے تو وڈی گل ہے. منشیات تو صرف جسم نو تباہ کر دیا, تو دوزخ جا رہا دھکے نہ بھی پھر کوئی پیادہ چھین لیا جائے کوئی ظلم نہیں. یہ نہ کہو کہ دین چکرا نہیں تو فلانے نے قرآن شریف کے غلط معنی نہ کرو. قرآن دا تلوار اٹھاؤ تو نہ لا دے نہ چھڑاؤ انہوں نے بدماشی. مگر اسلام ایسی شے نہیں جڑی میرے عزیزو دوستو کسی دے وچ واڑی جائے. مجبوری ہے کہ اسی انہوں دھکے نہ کلمہ پڑھاواں گے وہ منافق ہو جاؤگا. اس تو پرو وچ اتوں اللہ نے روکیا کہ تسی اس گل نوں چھڈ دیو. نہیں جنت ورنا چاہتا نہ یہ وڑو نہ یہ, مگر یہ نہ رہن دیو کہ طاقت دے ہاتھ ہوئے تو اپنی بدماشیاں دنیا جی پھیلا دے, شراباں عام کرے, زنا دے چکلے ملکاں قائم کرے. ورنہ اگر تسی اس بارے سستی کیتی اور آکھیا رواداری جیو اور جینے دو مر جاؤ گے. جس طرح کوئی آدمی اپنا گھر صاف رکھے, ہر قسم کے جراثیم کچل دے دوائیاں چھڑکے, نال دے گھر دی فکر نہ کرے اور بھائی تیری دیواراں پھاند کے جراثیم آ جان. پوری دنیا گلوبل ولیج ہے, ہن من گئی ایک گھر ہے, امریکہ بدماشی ہوگی جراثیم آ جانے. علاج ہے پوری دنیا کھولو اور یہاں بدماشاں دے ہاتھ تلوار اور اسلحہ چھین, اینوں کہو تھلے ہو جا حتی یوت الجزیہ نہیں ہے امام سے. اے گل کرنا کراں کتھے جدوں کہ علماء کہن لگے کافراں دی حکومت دی اطاعت کرو. یہ مطلب رسول اس گل ہی آتے ہیں کہ تسبیاں پھیرن والا گروہ پیدا کر دے, فرعون آ جائے تو سلام کرنوں کھڑے ہون, نمرود اے دین خدا دے دین تباہ لاؤں. دین اتوں گریبان پھڑن کا حکم دینا, یہو جہ حرام دادے اتوں پڑھو تخت تو لا دے. اسلام بالکل یہ قبول نہیں کرتا کہ کوئی گمراہ جڑا راج کرے. کافر بڑی وڈی گل ہے. میں تھوڑے سامنے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ پڑھوں گا جن نے عمر بن عبدالعزیز دے زمانے ساری حدیث کٹھی کی تھی. مسلمانوں کا راج کی خط لکھا اور مارن صرف اینا کیتا کہ حشام بن عبد الملک دا ملازم ہو گیا. ایڈا وڈا امام, ساری حدیث ساری امام محمد بن مسلم تو ہی نوکری کر دی. اور ہمارے اسے بھی خط لکھا کہ زوری تو اپنا دین بیچ دیتا. کافر نہیں مسلمان حکمران مگر بگڑ گئے سی. وہ دین نہیں سی چل رہا جڑا اللہ دا رسول دے کے گیا سی, نبی علیہ السلام دیتا سی. نمازاں ہو رہی سی, روزے حج ہوندے سی, مگر قانون اسلامی نہیں سی, حسبہ بل کوئی نہیں سی, شریعت عمل کوئی نہیں سی. لوگوں نے اسے امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے خدا دا نام منو میرا خطبہ دنیا پہنچا جا بھاویں مینوں پھانسی تے لٹکاتا جائے. اللہ دے دین نو کیوں بدنام کر دے جے؟ آپ ڈبے جے دین نو بھی نہ ڈبن لگے جے کہ صرف کتے آ جان تے تسی سلام کرنوں کھڑے ہو. دین دا ادب کرو نا اول الامر دا, جڑے ابو بکر عمر دی طرح رضی اللہ انہاں دا نوکر بندا, انہاں دے پیراں دی مٹی اپنے سر دا تاج سمجھ, اور اللہ رسول دے مان دے. وہ جو اللہ نے دسیا وہ چلاؤں دے اپنی مرضی نہیں. جدوں خدا رسول دا قانون چھڑن والے حکمران آن ایتھوں پھڑ لا کے تخت میں پرا مار. رشتہ ہے با لم یکن باید کبھی تا تو در اقوام بے ہم تاشری. مننا اس خدا نو جڑا کوئی شریک نہیں تے ساری دنیا جڑی وڈی بنی ہے تے تو جتیاں کھان دیاں خدا دے نام نو بدنام کرنا نوکر کے نام. تو تیری یہ حالت کہ بے ایمان خدا دے باقی دنیا دے سردار ہون, تو جا کے انہاں نو سلام کرے تو انہاں دے درباراں حاضری نو فخر سمجھے. بے لم یلد ولم یولد خدا نال تعلق ہے. ایسا ہو جا کہ دنیا دے اندر تو بے ہمتا, تیرا ثانی کوئی نہ ہوئے, سب جتیاں دے بہن, تو دنیا دا حکمران ہوئے. مومن بالائے ہر بالا ترے
غیر تے برنا تا بدھنت اللہ وحدہ لا شریک نو منن والا تو شریک نال برابر مننا تو برداشت کرنا کہ تیرے نال بھی دوجے برابر تے کرسی تے تھلے بٹھا قرآن نے آپ آخیا حتی یوت الجزیہ تائیں ید میں ہم ساکھ اے لے جانے ہو جی رواداری پائی کہ سارے رل کے رسو قتل نہیں اسلام میں چاہتا خدا دے باغی اللہ دے دشمن اسی انہوں نے رل کے بھئیے یہ بھی ساری سمجھو ذلت ہے کہ اسی انہوں نے کرسی دینے اللہ آندہ حتی یوت الجزیہ تائیں ید میں ہم ساکھ سال آوے تو ہاتھ پہ رکھ کے رہوں جزیہ اور نیویں بن کے تینوں پیش کر کافرانو اس طرح رہن دیو یہ بھی یہ میں نہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ریت کی ورنہ حق سی کہ جڑے خدا دا کھا کے خدا دی زمین تے دے باغی حکم دا اڑا دیو سارا مگر اللہ آندہ نہیں چونکہ اسلام بچ نہیں بڑھ سکتا یہ تسی رہن دیو انہوں اگر اپنا عقیدہ رکھنا چاہتے پوجا پاٹ کرنا چاہتے کرن دیو مگر حکومت نہیں کرن دینی دنیا تے اپنی بدماشیاں گناہ پھیراؤن اور یہ اکھاں نہ سی ویکھ لیا انگریزی حکومت آئی ساڈی اپنی آئی ہزار تسبیحاں پھیرو تے تہجداں پڑھدے پھرو تسی کوشش کرتے رہو کہ تہاڈی اولاد بچے نہیں بچے جنہاں دا نظام تعلیم انہوں نے جو لڑکیاں کالج پڑھن تمہیں اپنے پتراں دھیاں نوں پڑھاؤنا پینا نہ پڑھاؤ گے بھکھے مرن گے پڑھاؤ گے دوزخ چلے جان انہوں نے اتنے ڈانس سکھاؤنے ہیں اتنے ڈرامے سکھاؤنے ہیں لڑکیاں نوں سیکس سکھاؤنی ہیں کتنے جانا جے جزیرے کیوں راج نہیں کرتے جڑے اللہ دے نبی اور رسولوں نے آخیا یا تسی سردار بن جاؤ دنیا نوں سخ نہ وسن دیو تے یا تھلے ہو جاؤ گے تو ہولی ہولی سب کچھ جاؤ ہونا سود نوں آندے سود لکھن والا سود دا گواہ حرام اور لیا وڈے حاجی اور نوازی نوں جڑا روزانہ سود نہیں دے رہا ایک مچ کی ڈبی خریدنے وہ انڈائریکٹ سود ہے حکومت ٹیکس جڑی دا سود جڑا بھرنا ہوں میرے تو کو لے رہا کہڑا دنیا کا ولی ہے جڑا سود نہیں ادا کر رہا وہ ساتھ نہیں دینا چاہتا دینا پہنتا اس تو اللہ کا دین یہ گل آتا بھی یاد رکھو جی خدا دا کوئی شریک نہیں شریک نہ منے دنیا مومن دا شریک نہیں ہونا چاہیے سارے کافر نیویں ہو کے رہے حکومت اسلام دی ہوئے نہیں وہ جنت جانا چاہتے نہ جان جو مذہب رکھے مذہب چ رہن مذہب یاد رکھو مذہب دخل نہیں دینا مذہب کی ہے ایک عقیدہ اور اپنی پوجا پاٹ ٹھیک ہے اپنے گھر جو مرے دین کی ہے ملک دا نظام کہ رہنا سہنا کتنا کماؤنا کہنا ورتنا کیویں عدالتاں فیصلے یہ نہیں کرن دینا کافر نو کافر جدوں برسد اقتدار آیا انہیں زمین فساد نہ پڑ دے وہ عدل ہو ہی کوئی نہیں سکتا عدل صرف خدا دا دین دستا اس تو آیت کی پڑھی میں اللہ فرماؤں یہ وہ سانوں آندا ہے تبلیغاں کرتے پھرو تو بسترے چکی پھرو اور کہڑے دین کی اسی تبلیغ کریے ساڈا دین آندا تہاڈے تخت الٹی نہ انگلینڈ تہاڈی حکومت ہوئے نہ امریکہ سانوں کہو دہشت گرد بنیاد پرست اسی کسے نہیں وڈ دے دینا مار دیاں نے ساڈے زیر سایہ ہو جاؤ کافر اپنی حکومتوں تو زیادہ سخ نہ وسو اسی تمہیں کوئی تنگ نہیں کرتے ظلم مگر اسی یہ نہیں کرنا تسی جراثیم جڑے نا تعاون دے دنیا پھیلاؤ اپنی حکومت دے زور نہ تے میڈیا نہ تے گندے جو نشر و اشاعت دے ذرائع نہ سارا جہان بدماش بنا دیو یہ نہیں ہون دینا اسی دنیا چ نیکی پھیلاونی ہے ایمان نہیں لیاونا تے نالے اے قرآن پاک سن لقد ارسلنا رسلنا بالبینات خدا دے واسطے اس اسلام نو کدی سمجھنے کی کوشش کرو چھڑ دو اس غریب نو کہ امن دا مذہب ہے سارے وہ امن ہو جانی مذہب کہ لوگ جڑے نا انہاں دی نکسیر بھی نہ پھٹے تے اسی بس تسبیحاں پھردے رہے اے نکسیر چھڈا سر کٹواؤن دا مذہب ہے کہ خون دے تے مر ایتھے او امن ہے جڑا دنیا وچ بدماشی ختم کرنی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات اللہ فرماوندا اساں اپنے پیغمبراں نو معجزے دے کے بھیجے پہلی گل تے سی بھی لوکاں نو تسلی کیویں ہوے رب دی طرفوں بالبینات قرآن پاک دی لاجک منطقی بیان کراں ایک ایت سارے مرلے طے کرا کہ کسی نے شک کیا اللہ نے بھیجا کری فرمایا معجزہ سچے جھوٹے ہی فرق ہے دوسرا مردہ نہیں زندہ کر سکتا آسمان تے چند ٹکڑے نہیں کر سکتا نبی نہ وہ نشان ہے کہ آندا بھائی میں پھر اپنے خدا نو آکھاں مینوں ٹوکن دے نشان دے کہ میری طرفوں ہو جاندہ پھر وہ نشان فرمایا رسولاں نو اسی بھیجدے ہاں مسلح ہوندے انہاں دے نال معجزے ہوندے جہدے نال دنیا نوں منواؤندے کسی خدا دے پیغمبر لے کے کی آوندے وانزلنا معہم الکتاب اسی انہاں دے نال ایک کتاب اتار کتاب میری لکھی ہوئی نہیں آندے قرآن پاک رضی اللہ قانون بھی آندے لا لے کے آندے اس لیے اللہ آندا کتاب اللہ علیہ کتاب اللہ علیہ اللہ نے تمہارے لیے یہ لکھ دیا اسے کون لکھ دیا اللہ نے قانون کہ حلال و حرام بنا قانون لے کے آندے کہ اسی وہ نہیں چلن دینا جڑا دنیا چل رہا نہ آیا بے کہ اسی بیوقوفاں دا گروہ بنا دینا جڑا ہر ایک نوں سلام کرن اسی جرت منداں دلیراں دا گروہ پیدا کرنا مجاہدین دا جڑے یہ نہیں بھی فرعون دے جھنڈے چکی پھرن تے انڈیا آوے تو دے جھنڈے بھر دے لا دین کفر دے جھنڈے انہوں نے پیراں ہٹھا رہندے اور صرف اسلام دا جھنڈا لینا ول میزان اور نال اللہ پاک نے فرمایا صرف کتاب نہیں اترਦੀ ایک بیلنس ہی اترنا میزان اے میزان نہیں اہل حدیث اور ظاہری لوگ منتے میزان نوں چھڈ دیں جتے انہاں دے مسئلے گندے آ جائیں بالکل ایسی بےہودہ گلاں کرتے جڑی دین تو ہٹ کے کی کہہ دیں گے کہ باہر پیشاب کر کے لیا کے لوٹا پا دیو حوض سے جائز ہے ظاہری عالم آندا وچ کھڑو کے کرو تو ناجائز ہے اللہ وچ کھڑو کے حضور نے منع کیتا اس تو ناجائز باہروں لیا کے لوٹا پر کے وچ پا ظاہری بالکل عقل دان نہ
ਤੇ ਬੰਦ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਚਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ? ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੀਜ਼ਾਨ ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦਾ, ਬਸੀਰਤ ਇੱਕ ਤਰਾਜ਼ੂ ਉਤਾਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਆ ਵਜ੍ਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਜ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਭੀ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰਾ ਹੱਲ ਕਰ। ਇੰਨੀ ਬਸੀਰਤ ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਤਕੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਤਫੱਕੁਰ ਇਹ ਇਜਤਿਹਾਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਦੀਨ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਿਖੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਕਰਨੇ ਮੀਜ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਾਜ਼ੂ ਆ ਤਕੜੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਾ ਇਜਤਿਹਾਦ ਨੇ ਕੋਈ ਫਿਕਾ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਮਸਲੇ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਖੁਤਬੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਬਲੀ ਦਾ ਰੱਦ ਹੈ ਲੈ ਹੁਕਮ ਨਾਸ ਬਿਲਕਿਸ کبھی نبی نہیں آئے خدا دی قسم کے نرا آواز کر کے لوگوں چھڑ جان میں جنت ملو گی فلانا لیقوم الناس بالقسط ایڈا اہتمام جڑا خدا کردا بھی موعظے دیندا رسول آوندے قانون دی کتاب اتردی ہے نال لوگوں نوں بصیرت دیندے لیقوم الناس بالقسط مقصد ایک ہی ہوندا تاکہ لوگ جڑے انصاف تے قائم ہو ظلم مٹا کے دنیا چوں انصاف دا راج دنیا چ قائم کرن نبی یہ دے لیے آوندے کوئی نہیں آوندے بے نمازاں تواڈے مٹھے کس جان تسی اینے ہزار واری ذکر کرو اے سب تیاریاں اگر یہ نمازاں روزے ذکر اس گل تیار نہیں کرتے بس فرعون نہ ٹکر رہیے یہ نماز روزے سب بیکار بالکل ایک نکما تنتا جہاں کچھ فائدہ نہیں کہ سکھ آ جان تا سلام کرو روسی آ جان تا سلام کرو لعنت ہے واحد مسلمانوں سے کہ منن خدا نوں تے خدا دا قانون اور اللہ دی شریعت جڑی گھراں چ بند ہوے تے تو نمازاں پڑھدا پھرنا لیقوم الناس بالقسط رسول آیا کہ دنیا چ انصاف کرنا ظلم نہیں رہن دینا نہ کارخانیاں چ رہن دینا نہ زمیناں چ رہن دینا نہ گھراں چ رہن دینا نہ مرد عورت تے ظلم کرے نہ کارخانے دار ظلم نو مٹانا انصاف نو قائم کر کے چھڑنا ہے میرا یہ نہیں یہ باز کرنا قائم کر کے چھڑنا یہ لیے زور لاؤنا جہاد کرنے محنت کرنی ہجرت کرنی ہے اونا چر نہیں صبر کرنا جنہ چر ظلم دا راج دنیا تو ختم نہیں ہوندا انصاف نہیں ہوتا وَلَيَعْلَمْ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ اللہ نے داستا دہشت گردی ناری کہ جنہیں آخیا نا واضح مسئلے نا دنیا سدھی ہو جانی ہے اللہ نے بنایا تو میں نہیں پتا بھی انہیں نہیں سدھے ہونا انہوں نہ موجے سدھے کر سکتے نہ مسئلے سدھے کر سکتے یہ شریف آدمیاں لیے دنیا دا علاج کی ہے جتھے میں کتاب اتاری وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ میں لوہا بھی اتاریا سارے اصلے لوہے سے تیار دے فرمایا بالکل میں ہتھیار تیار کرنے کا حکم دیتا میں بندوقاں اور نیزے تلواراں نال بنا اللہ نے جنہیں کتاب اتاری نا انج اتارا یہ تو بغیر دنیا سدھی نہیں ہونی مسئلے نہ سدھی ہوندی تے پہلا ہی نہ برے کام کر دے تلوار نال اتاری ایسے تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے صاف دسیا کہ لوگو اسلام اور حکومت جڑویں پرا جس مولوی آکھے نا قرآن نو لئی پھرو تو حدیثاں تقریراں کرو تو تلوار رہن دیو تو حکومت رہن دیو اسلام آہ کیا پھر تے جے نری تلوار ہوئی حکومت ہوئی اسلام نہ قبضے جا ظلم وہ بادشاہ دنیا بے انصافی کروں گا یہ دونوں کٹھیاں رہنیاں چاہیے اللہ دی کتاب ہوئے نال قوت پاور لوہا اتارے فی ہے باس شدید فرمایا لوہا کیوں بنایا انیاں کانا کیوں پڑیاں میں یہ اصلے بنوانے کیوں دسے میں فی ہے باس شدید یہ لوگاں واسطے بڑا خوف مجرم ڈر دے رہن گے کہ سیر اڑ جاؤں گا تلوار نہ کرے قتل کیتا زنا کیتا پھانسی سے ٹنگیا جاؤں گا اللہ آپ دستا فی ہے باس شدید یہ ہتھیار پیدا کرنے تے حکمت ہے دنیا خوف تلا رہے مجرم جڑے کمب دے رہن کہ کیتا تو پھر سلام تو نہیں رہنا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لوگاں نہیں بڑے فائدے وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَیبِ اور کرو بدنام کہ دہشت گرد بندہ کرو لعنت ہے جڑا میں دنیا نوں ماردا پھرے مگر بے غیرت بننا کمزور بننا یہ دین نہیں چاہتا یہ اسلام دی لوڑ کوئی نہیں جے دین حق ہے باطل نوں برداشت نہیں کرتا یا تو صاف کہو کہ کفر بھی ٹھیک ہے تو اسلام بھی ٹھیک کرو اپنے ایماندار کر جے آندے نہیں ان الدین عند اللہ الاسلام جین دا طریقہ صرف ایک صحیح اسلام تے جدوں ہر غلط گل نوں مٹاؤندے جی کفر نوں نہیں مٹاؤنا کیویں رہن دے ایمان نہ گل کرو دو ٹوک کہ کفر اور اسلام دونوں ٹھیک ہے جے دونوں ٹھیک تے جو مرضی بکنے پھرو جدوں کفر غلط ہے اور ہر غلط گل نوں مٹاؤنا جڑا ذمہ داری ہے نیک لوگاں دی تے کفر نوں نہیں مٹاؤنا اینوں کیویں اسی حکومت کر دئیے اور نہیں ہٹاؤنا تے اتنا ہی نقصان نہیں بھی تسی کفر نوں ہٹایا نہیں خیر مناؤ دن بدن اسلام دا دائرہ تنگ ہوندا جانا تواڈے اپنے گھر چ کفر آونا تواڈے بچے ڈکن لگ پینے تواڈیاں بیٹیاں جڑیاں بے پردہ ہو جانیاں روندے رہو گے پھر حکومت کسی نہ کسی نے کرنی ہے یا اسلام زیر سایہ کفر سن لو دو عرب یا کفر راج کروں گا اسی وہ تحت رہاں گے وہ پھر جنی کی اجازت دے گا بیا نماز جی تینوں چھٹی ہے پڑھ لا جدوں آ کوئی نہیں یہ ٹائم کوئی نہیں اسی نماز بھی نہیں پڑھ رہی کنے لوگ آ کے آتے جی ٹائم تے نماز پڑھ رہے میں کٹھیاں کر رہا
یعنی کفر راج کروں گا اسلام سے راج ہو. یا دوسری صورت کفر زیر سایہ اسلام, اسلام راج کرے, کافر نے بے ایمان مرنا تے تھلے رہ کے کرے. برائیاں نہیں اسی انہوں پھیلاؤن دنیا نہیں, ایمان لیا تے نال ہے. دعا چکرا پھڑنی پینی ہے لازمن, یا کفر نے راج کرنا تے تانوں دے متحد ہو کے آئے دن ذلت قبول کرنی پینی. تے یا آپ اتنے بہ جاؤ, کافراں نوں آکھو بھرا آرام نال رہو, تہاڈی ہر طرح کی مدد کریں گے, انصاف کریں گے, مگر یہ نہیں کر سکتے تمہیں بندوق پھڑا دیے تھی دنیا میں ظلم کریے. اس تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماتا کیوں جہاد فرض ہویا, یہ دہشت گردی کیوں فرض ہوئی؟ میں یہاں نے کہتے دہشت گردی کیا, ورنہ جہاد تو بڑا کام ہے گا. توبہ توبہ تو ہو, نہ کسی مسکین بچے نو مارتا, نہ عورت نو مارتا, نہ بڑھیا نو مارتا, وہ نہ حرام دادے نو مارتا جہاں دنیا فساد پاؤں, جنہوں نے حرام دادیاں شروع کی انہوں نے مٹاؤ. بس غزا دی فرض شد پر مومنا لا ستان دس کفے مجنو سنا. سبحان اللہ. رومی فرمایا ایک لفظ سمجھ لو جہاد, کہ کسی پاگل کے ہاتھ بندوق آئی ہے جنہوں کوئی عقل نہیں ادھر ادھر چلائی ہے, تو کوئی بندہ ہمت کر کے کھو لینا, انہیں برا کیتا. پھر آدھے اس طرح مسلمانوں سے جہاد فرض ہوا بھائی کافر پاویں کڈے دانا ہے مجنوں, یہ پاگل ہے, انہوں نے کوئی پتہ نہیں بھی حلال انجائز نجائز کیا, جدوں جی چاہتا عراق چ وڑ جاندے, کوئی ہتھیار نہیں نکلتا, لکھاں کروڑاں انسان مار دے. یہ مجنون ہے, پاگل ہے. یہاں دے ہاتھوں مسلمان جڑا بندوق چھین لی کہ بے شک جیندے رہو تھلے ہو جائے, اسی ظلم نہیں کرنا چاہتے. یہ برا کام ہے, یہ برا کام ہے. ساری پولیس فوج برخاست کرو, ہٹا دو دونوں. میں کہ کیوں رکھے کروڑا ارباں انہوں نے خرچ کر دے صرف اس طرح کہ بھائی ملک سے بدماشی ہو تو فوج پولیس کنٹرول کر. بالکل ٹھیک. جی تمہوں حق ہے فوج پولیس رکھن دا, خدا نو حق نہیں, وہ رسول نو حق نہیں. ہر کلمہ کو دا سپاہی, وہ ہاتھ جڑی تلوار ہے جنہیں دا اللہ دے دین دا سپاہی, وہ غلط کبھی بھی نہیں ورتدا, مگر ظالم نو ظلم نہیں کرتا. اللہ فرماتا بولے یعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب. ایک کیوں رب نے سسٹم چلایا, ادھروں کتاب اتاری, ادھروں تلوار اتاری, تاکہ اللہ ویکھ لوے کہ کہڑے کہڑے لوگ ہیں جڑے اللہ رسول کی مدد کرتے بین ویکھیا. نہ اللہ ویکھیا نہ رسول ویکھیا, مگر آخیا دین تے حرف آ رہا, اسلام نو لوگ ذلیل کر رہا ہے. قرآن مجید جڑا انہوں ٹیشو پیپر بنا رہا ہے, خدا دی کتاب پیراں تھلے روندی جا رہی. پر میں اللہ ویکھنا چاہتا صرف تانوں اپنی فوج نو بھی اللہ رسول کی مدد کر دے. کوئی غیرت آئی؟ او زمانہ یاد کرو جدوں ایسا تھا پنجاب دے اندر لاجپال نے کتاب لکھ کے, حرامی نے رنگیلا رسول اللہ دی توہین کی, اما عائشہ دی کی. لوہاراں دا ایک بچہ 17 سال دا قاضی علم الدین جا رہا سی کم تو, کوئی پڑھیا لکھا نہیں سی, نہ کوئی نمازی سی. اس سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہا ہے, اور فکرہ انہوں دی زبان سے یہ سی کہ اما عائشہ تہاڈے دروازے تے آئی, میری بےزتی ہوئی کہ بڑی عبادت کرو. بچہ گیا جا کے ہتھیار تیز کیتا چلا گیا, دکان جا کے بیٹھے نوں دن دیہڑے وڈیا, اور قائد اعظم محمد علی جناح بڑے بڑے وکیل سے, نہ کیا تو ایک باری کہہ دے نہیں وڈیا, مقدمہ کچھ بھی نہیں, رہا کرا لیں. تو غازی علم الدین نے کیا محمد علی اگر جان بچاؤنی نہیں تو کام ہی کیوں کر, یہ کوئی گل نہیں, مرن دیو. اگر میرے رسول کی عزت سے تباہ لایا انہوں لوگوں نے تو جیندے پھر زمین. اللہ دا میں قرآن اور تلوار تد کٹھے اتارے ہیں میں ویکھ لواں میرے منن والے جڑے بین مینوں ویکھیا, میں نہیں اتنے نظر آؤں, میرا رسول بھی شاید بیچنا, کون مدد کر, کوئی میری مدد کی, میرے دین کا دکھ آیا. ان اللہ قوی عزیز, فرمایا اللہ قوی ہے غالب ہے, تھوڑی مدداں دا محتاج نہیں. آپ پھوک مارے کافراں نوں اڑا دیو, مگر تمہوں انعام پھر کہدا ملے, تمہوں تمغے کہدے پھر قیامت دے دن میں دیاں, تہاڈی ازمائش ہو رہی. تے جدوں اللہ قوی عزیز ہے, ایسے قوی عزیز نوں منن والے میرے سامنے قصہ, میں اس سکول پڑھدا سی, اس اردو کور سب قسم کی گلاں, تو رانا پرتاپ دے ایلچی دی کہانی اج تک مینوں توحید دی گل سمجھ آؤندی ہے کہ رانا پرتاپ اکبر دے زمانے سارے ہندو راجے چک گئے, وہ نہیں سی چکتے, کافر ہوندیاں غیرت. اخیر انہیں اپنا ایلچی بھیجا اکبر دربار. اکبر نے سوچ کے کہ پرتاپ نہیں چکتا, وہ ایلچی جڑا نا انہوں میں اس طرح دا رکھ چکا لینا بہانے نا کہ دروازہ چھوٹا بناواں, سر تے وہ پگڑی جڑی ہونی اور رانا پرتاپ دی سی, جدوں دروازے سے وڑو گا چک جو گے, میں اپنے دل نوں تسلی دے لوں گا رانا پرتاپ چک گیا. ہاں وہ پگڑی چکی, میرے ایلچی بڑا دانا توحید نوں مندا, میری تیری طرح بے حیا نہیں سی کہ لا الہ الا اللہ پڑھی جاؤ تو کافراں نوں سلام کری جاؤ. نہیں, انہوں نے آخیا اللہ دی پگڑی میرے سر, اللہ وحدہ لا شریک میں منن والے کافر, اللہ دے نزدیک نجس کتا پلید, میں یہ سامنے چکا. اور جیسے ایلچی آیا انہیں ویکھ لیا کہ دروازہ چھوٹا جڑا بنایا گیا صرف ہے کہ میرے رئیس نوں میرے سردار نوں چکوانا چاہتا کہ رانا پرتاپ دی دتی پگڑی جڑی چک جائے. انہیں پیر پہلاں دروازے سے اگے کیتے, سراں پیچھے رکھا, باج داخل. دیکھو نا چھوٹی جی گل مگر راز توحید کہ تو اللہ دا بندہ کون, رشتہ ہے بالا میل باہر کبھی تا تو در اقوام بے ہم تاش.
اللہ آندا لم یلد ولم یولد، جس خدا نو مننا وہ پکا رشتہ کر، تیرا خدا کسی شریک نو نہیں منتا، تو شریک مننا، شریک تو بھی گل ود گئی۔ ہاں اسی ہن تھلے ہاں، کافر سپر پاور ہے، اسی انہاں تے حاضریاں دینے سلام کرنے۔ اللہ فرماؤندا میں کتاب اتاری تے تلوار اتاری کہ بدماشاں نو ختم کرو اور دنیا تے اسلام دا راج کرو، مگر کڑنے شروع کر دے۔ اور نوبت وہ پہنچی جویں شبلی صاحب نے لکھتا کہ کفار دی اطاعت فرض ہے۔ مسئلہ کی سی کہ ساڈے بندے پھڑ کے لین تو انہاں دا پیچھا کرنا فرض ہے، مگر لگو تو چھڑا کے لیاؤ۔ غلط ترجمہ اور تشریح کریں گے کافر حکومت دی۔ بھائی یہو جہا اسلام شبلی نو مبارک سی، جڑے یہو جہے چیلے انہاں نو مبارک ہوئے، لعنت ہے یہو جہا اسلام۔ اسلام غیرت مند والا دین ہے۔ اللہ دے دین نے انہوں قبول نہیں کیتا کہ کوئی گاں حرام کرے۔ دیکھو گاں دا کھانا صرف مباح، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں۔ کئی سارے مسلمان عالموں سے انگریزی دور سے ہو گئے بھی نہیں چلو ہندوؤں نہ صلح کر رہی، کٹھا ملک آزاد کرونا، نہ بھی گاں دی قربانی کی ہے، مسئلے دی حد تک کوئی گل نہیں بھی اونٹ کر لو، بکرے کر لو، قربانی فرض نہیں، مگر دین ختم ہو جاتا۔ لوگوں نے اسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ آندے نام ہی گاں کریے، انہوں نے کہا وہ قیامت نام ہی آئی نا جڑی مردے قیامت دن مرنے ہیں، تو اسلام سے قیامت آ گئی کہ لوگوں نے کافر دے کہا اللہ کا ایک حکم چھڑ، چھوٹا جہا حکم اپنی مرضی نہ کرے یا نہ کرے، بکرا کر دیو وہ کافران خوش کرے، تسی آکھیا بے گاں چھڑ دے نہ راضی کرو، یہ بالکل شرک شروع ہو گیا۔ انہوں اقبال آندے ہے کہ بھائی ایک مصحب چھوٹی جی نیکی جڑی دین کو ایڈی وڈی نہیں، مگر جدو کافر رکاوٹ پا یاد کرو انہاں مسئلہ نو خدا دا نہ منو۔ اسلام تانوں بلندیاں تے کھڑدا ایڈا اچا، بھکھیاں ننگیاں نو بھی تواڈے سراں تے تاج رکھدا جڑا کسے دے سر تے نہیں۔ فرمایا یاد رکھ اللہ دا دین یہو جی کمزوری نہیں چاہتا، اسلام نے پسند نہیں، جو مرضی ہو جائے جھکنا کوئی نہیں، بالکل ایک کفار دے سامنے چوں کسے گردد مزاحم بے سبب، با مسلمان در ادائے مستحب، مستحب را فرض گردانی دان زندگی رائے نے قدرت دی۔ کتے کئی پونک دے اقبال ہے، اقبال دے پیران دی خاک دے برابر، تسی ملاں جڑے ممبران چاہنا ہے وہ حرف ہی نہیں نصیب کہ وہ نالائق پتر جڑا ہے میں نصیب نہیں، یہ بھی خبیث ہے، گندہ ہے۔ اقبال آندہ ہے اگر کوئی بلا وجہ روڑا اٹکاوے کہ صرف نفل کام نہیں کرنے دینا چاہتا، نفل کام جڑا اگے بھی کوئی ضروری نہیں بنا کرے، مگر ہن گل نفل بھی نہیں رہی، کافر نے زور بخایا اپنا کیا چھوٹی جی نیکی میں نے جنوں کرنی دی، مستحب را فرض گردانی دا اندہ پوچھ فقیاں نو پھر جنہاں دین دی سمجھ سی، انہاں کیا ہونے نفل نہیں رہا، ہن فرض ہو گیا، امت مر جاوے سر کٹا دے کرنا کافرہ تو ڈکتا، اگے اسی کر دے یا نہ کر دے، تو سانو کمزور بنانا چاہنا کہ اللہ دا حکم پاویں ادنا درجے دا نفل ہے، تو مسواک یا نہ کرو، اگے اسی کر دے یا نہ کر دے کوئی گل نہیں، تو مزاحمت کر رہا۔ فرمایا جدو کافران نے مزاحمت کی تھی اور ایک مستحب اور نفلی نیکی نو روکیا، دین نے کیا ہن فرض ہو گئے، زندگی رائے نے قدرت دی نچوڑ کی نکلے آیت خطبہ جڑا کہ اسلام تے جینا صرف قادر دا جینا، طاقتور پاورفل دا جینا، کمزوراں دا جینا جڑا اتنے ہزار لعنت، بالکل ذلیل ہے، کتے یا دنیا چ رہ رہا ہے جنہاں دا ککھ ود نہیں۔ اسلام نہ قدرت پاور، اپنی مرضی نہ تو کر یا نہ کر، کافر ڈکدا روز ہے جا لشکر آدھا اگر برگمانے سرا کرد بیخر۔ دوجے پاسے گئے کہ لڑائی سی جنگ تے کافر جڑے سی نا کچھ دیر لڑائی رک گئی، انہوں نے سمجھا بھی صلح ہی ہو گئی، بے خوف ہو گئے، اسلام ماڑیاں نہیں کچھ بھی آتا۔ توبہ اے دوجا مسئلہ، ادھر نفل ڈکیا مر جاؤ نفل کر کے چھڑنا، ادھر پہ کافر جڑے سی اس تو چلو یار مسلمان بیٹھے معلوم دا لڑائی ہٹ گئی، بے خوف ہو گئے۔ گیر داساں روزگار خیشرا بشکند حسنو حسارے خیشرا، وہ آرام نہ اپنے کمی کاری لگ گئے، انہوں نے اپنے قلعے توڑ دیتے، اپنی حد بندیاں توڑتی ہیں، کچھ نہیں، ان خطرہ نہیں رہا مسلمان، حالانکہ جنگ صرف رکی سی، کوئی اعلان نہیں سی ہوا، مگر انہوں نے اپنی جگہ سمجھا بھی نہیں صلح ہی ہو چکی۔ اللہ نے آخیا ہن دھوکھا نہیں کر، بے شک وہ غلط سمجھے ہے تہاڈا اعلان جنگ، مگر ایس حالت حملہ کرو گے ایسا ہی جویں بعد جڑا مری چڑی کھان لگ، بعد حلال جانور کھاندا ہے، آپ شکار کر کے مرے نہیں کھاندا، یہ شاہی دا کام ہے۔ فرماؤندا ہن تو انہاں مریاں کافراں نوں مارے نا، نہیں تے عقل مند ہن یار حملہ کر دو، ہن ٹھیک ہے، وہ بیچارے مغالطے چ انہاں سارے اپنے تیاریاں چھڑکیاں کر جو۔ اللہ نے آکھیا او تینوں قوی بنا طاقت، تو میں کمزور والی گل کر لگا، تا نہ گیرت بازو کارے او تا نہ گیرت باز کارے او نظام تاختن برکشور شامت۔ اے اسلام نو سمجھو خدا دی قسم اللہ قوی ہے، آندا ہے ماڑیاں نو پہنا تو مینوں بدنام کرنا، میرا کم طاقتور ہے، طاقت آندے اس ویلے
جنہ چر انہاں کافراں دا کم ٹھیک نہ ہو جائے اعلان کر دو انہوں نے کہ بھائی تمہوں لگا مغالطہ قلعے ٹھیک کر لو اپنے اسلحے درست کرو اسی ادوں پواں گے جدوں کوئی مغالطہ اللہ اینا انصاف کوئی کر نہیں سکتا دشمن قوماں موقع جاندیاں کہ ہن وہ بے قدر پہ جاؤ فرمایا نہ اسلام نو بدنام نہ کرو نوٹس دیو کہ تمہیں بھلیکھا لگا صلح کوئی نہیں جب تک وہ اپنا دوبارہ کام کار ٹھیک نہیں کر سکتے انہوں دے ملک تے حملہ کرنا اسلام حرام آیا یہ مسئلے انہوں دے آ جدوں مسلمان جیندا سی کہ نفل تو ڈکے مردا توں ڈکیا میں اپنی مرضی نہ کرنا توں میرے تے حکومت کرنا چاہنا تے ماڑا اگر کوئی بیچارہ مغالطے جا انہوں نہ پائی سر رہی فرمان حقدانی کی چیز زیستن اندر خطرہ زندگی اللہ اکبر اقبال آندا خدا دے انہاں مسئلے دا راز سمجھ آیا اسلام آندا خطرے دے دی ایویں کمزور بن کے ماڑا بن کے طاقتور بن جنگ بھی لڑے شیرا ارگی شرع می خواہد کی چو آئی بجنگ شعلہ گردی واش گافی کام سنگ شرع چاہتے بھی جنگ بھی کریں تو اگلے کہانی یارے نے سانوں میں دھوکھے نہ نہیں ماریا بہادرانگ لڑے اے صرف نمونے دے طور پر ہے کہ اسلام کی آن مسلمان قوی ہونا چاہیے اس کو اینا اصلہ ہونا چاہیے تو کوئی آنگا نا انہیں بم بنا لیا انہیں بم بنا گناہ کر رہا تو ٹیران دے ٹیر لگے تو فیکٹریاں دے رات چل رہی ہیں تسی اسرائیل نو آندے تیار کری جاؤ انہیں بنا لے انڈیا نو دے رہا جے ماں دے کر رہا ہے مسلمان ملکوں کی باری آؤں تسی سارے پونکنا شروع کر رہے ہیں ہاں بنایا کو گناہ کیتا اور اگر نہیں بنایا نا مسلمانوں نے ایران نے اور میں نا سارے خدا دے مجرم اللہ آندہ عدو لام استطاعت من قوت ہر قسم کی طاقت کٹھی کرو انہاں نہیں کیتا تو مجرم ہے کیتا تو شاباش اللہ برکت دے دور زیادہ کافران دے مقابلے ماڑا رہنا اسلام سکھاؤں گا مگر جا رو انہاں دی قسموں نو جڑے ملائیں لکھ دے رہے کہ انگریز حکومت دی اطاعت فرض شہید جیسے بدل کے مسئلہ اور اطاعت فرض نہیں سی انہاں کافران دا پیچھا کر کے اپنے بندے چھڑونے انہاں کو فرض اتباع دا مانا انہاں دا پیچھا کرنا مگر جانا کیوں ساڑے بندے لے کے چلے بدل دیتا ہوں کبھی خدا دا دین کافران دی حکومت نہیں چاہتا تو امام زہری سارے دین دا تھم ستا سارا ہو دے مر کی ہویا پھر کافر دی نوکری کی مسلمان حاکم دا قاضی بن گیا جج بن گیا علماء اسلام نے کی لکھا اس دین نو خدا دی قسم اللہ دا نام منو ایویں بدنام نہ کرو نہیں میرے تو عمل نہیں ہوندا ایویں انہوں ذلیل نہ کرو یہ حلیہ نہ بگاڑو شاید آنے والی نسلاں تو غیرت مند جم پین اور وہ اللہ دے رسول دسیا یہ قیامت آنے تو پہلے دور آنا ہی ہے مشرق مغرب تے اللہ کا دین پھیلنا چھا جانا انہیں پاویں کافر کنا دکھ کر پھیلنا لیو زیرہ والا دین کلے ولو کرے ہل کافرون کافر کنا سن پجن اللہ دا دین غالب ہونا اور آنا بھی رسولہ دے اپنے بچے دے ہتھوں جدا نام محمد ہونا اور حضور علیہ السلام فرمایا میری بیٹی فاطمہ دی اولاد جان فاطمہ نے چنڈا چکیا سی دی اولاد نے چکیا دن قیامت چکی مولانا سید ابو الحسن علی ندوی فرماؤندے انڈونیشیا تو لے کے مغرب تک پڑھ لو جتھے کوٹھیا فاطمہ دی اولاد چکی جدوں اسلامی تحریک دا کوئی سربراہ ہویا پئی دنیا کہندی شیعہ کہندے مولوی صاحب کہندا بھائی فاطمہ نال دا نہ کوئی جمیا عورتاں دی نہ جمنا حضور نے آکھیا جنت دی عورتاں دی سردار دکھ کردا تو کوئی کرے پیا کسے دے سڑنا ہونی گل سب دا آکھیا اس تو امام سبکی رحمۃ اللہ نے فرمایا لوگ اما عائشہ دی گلاں کردے خدیجہ دی آندے جس عقیدے تے مارنا خدا نو جا کے دینا جواب او اے اب سب چنگیاں ساڑیاں ماواں مگر فاطمہ نال دا کوئی نہ او دی ماں ہے تے نہ عائشہ سب تو اچھی فاطمہ دی اولاد نو نصیب ہویا فرمایا او دی نسل چ ہونا محمد دا نام ہونا اور زمین ظلم نہ پری ہونی انہیں عدل و انصاف نہ پر دے دنیا چ ایک باری نور چمک جانا تو امام زہری ملازمت کر لی مسلمان حاکم دی ولما خالت الزہری السلاطین کتب علی خلف الدین کتھے غیرت سی تسی ہن کافران دی حکومت چلن لگ پے کہ انگریز آ جان روسی آ جان دی اطاعت فرض توبہ 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 شبلی تو ہوندا تینوں میں آندا خدا دا خوف کر تو مسئلے نو بگاڑ کے کدھر لے گیا تے امام بخشری فرماؤندے سورہ ہود دی تفسیر دوسری جلد 433 فرماؤندے جدوں زہری سلاطین نہ مل گیا یعنی وقت دے بادشاہ نہ مل گیا انہوں دی ملازمت کر لی کتب الیہ اخ اللہ دی اس ایک دینی بھائی جو نے لکھا ایک عالم نے انہوں خط لکھا دینی پراد آفان اللہ ویاک ابا بکر من الفتن کہنے لگا ابو بکر کنیت سی دی زہری کہ اللہ سانوں بھی تے تانوں سارا نو فتنیاں تو محفوظ رکھے بچاوے فقد اصبحت بہان ینبغی لمن عرفک ان یدعلک اللہ یرحمک کہنے لگا تو ہن اوتھے پہنچ گیا ایڈا وڈا عالم ہو کے حدیثاں دا تھم کہ جڑا بندہ بھی تینوں جاندا نا جڑے بھی ساتھی تیرے تو واقف انہوں چاہیے تے تیرے حق چ اللہ کو دعا کرن تے رحم منگن تو بہت ڈب
جدوں اسلام دندا پہلی صدی اس تو کافراں دی حکومت اے مسلمان جڑے مینوں آندے بینکاں دی ملازمت سب تو بڑے مجرم وہ جڑے سکولاں پڑھا رہے ہیں جڑے عدالتاں جج بیٹھے سود بہت گھٹ دے مقابلے گناہ یہ سب تو بڑے حرامی اگر یہ نہ ملتے ظالماں دی حکومت اسے بھی ٹہ کے دے بھج کے تسی نوکریاں لیندے انہاں دا کام چلتا رہی اس تو امام عطا ابن ابی رباح نوں کسی نے پوچھا کہ ظالم حاکم ہے تو میرا بھرا دا ہور کوئی روزگار نہیں صرف وہ منشی لکھدا ہی ہے اور کچھ نہیں گناہ کرتا فرمایا صرف لکھدا کون ہے رئیس حاکم کون ہے کیا خالد بن عبداللہ القصری ایڈا ظالم اور بے ایمان مکے دا فرمایا فانا قول موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام دا فرمان کتنے سورہ قصص کہ میں ظالماں دا ساتھی نہیں بنوں تیرا پرا ظالماں دا ساتھی بن گیا قیامت نوں کی جواب دے گا اس تو کہ گل پھڑی ہے نا سود کی گل کر سوکھی گل جائی مولویاں سب حرام میرا اتنے بہنا حرام ہے ایک آدمی جتنے بیٹھا کام کے سب حرام جدوں غیر شرعی حکومت ہے اسلام نہیں چل رہا کہڑی ملازمت حلال ایک بھی حلال نہیں بازاراں دکانداری حرام ہے منڈیاں کاروبار حرام ہے حلال حرام اور کی رہ گیا جدوں غیر اسلامی نظام ہے شرعی حکومت نہیں آتی انہوں چر ہر شے حرام مسجد بہ کے بعد حرام ہے یہ خلیفے کا کام ہے کہ خلیفہ آپ بات کرے یا وہ عمل کرے میں کئی باری کہتا ہوں میرا بھی بہنا نہ جائے دین کوئی اجازت نہیں پرائیویٹ لوگ خطبے دین امیر المومنین کا کام ہے خطبہ دے یا وہ نائب دین باقی سارے اسی اپنے دھندے کرن دیں نہیں ہوں کچھ چلاؤں مرا موٹا چلو گزارا اسلام نہیں اسلام ادن ہوگا جدن ابو بکر ممبر تے کھڑا ہوگا عمر ہونے دارالحکومت خلیفہ اسلام تو لکھیا انہیں کہ زہری تو ایڈا وڈا امام ہو کے اتنے چلا گیا کہ ہن جانن والے سر تیرے لیے دعا کر سکتے کہ اللہ تیرے رحم کرے ماڑا کیتا ہی اصبحت شیخن کبیرہ تو بڑھا ہو گیا سی ہن تے وال ٹٹے ہو گئے سی وقد اسکلت کا نعم اللہ بما فہمک اللہ من کتابہ وعلمک من سنت نبیہ کہ اللہ دی نعمتاں نال تو لدیا سی یہ تھوڑا رب دا انعام سی کہ اللہ نے اپنی کتاب دی سمجھ تینوں دتی سی قرآن دا عالم سی رسول اللہ دی سنت دا تو عالم سی ولیس کذالک اخذ اللہ المیثاق العلماء اللہ نے یہ لیا سی قرار عالمہ جو تو کر چھڈی ہے بنا بدماشاں دا ملازم بن گیا تو نمازاں پڑھ حج کرن وہ بھی مسلمان حاکم سی دین تو ہٹ گئے فرمایا اے اللہ نے عالمہ کو یہ وعدہ لیا سی پڑھ قرآن قال اللہ سبحانہ لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ قرآن آندا علماء کو وعدہ لیا نبیاں دی طرح کہ حق کہنا چھپاؤنا نہیں پاؤں تو لے جا تو ظالمہ نہ رکھے بہ گئے وَعْلَمْ أَنَّ أَسْرَ مَرْتَكَبْتَ وَأَخَافُ مَا احْتَمَلْتَ أَنَّكَ أَنَسْتَ وَحْشَ الظَّالِمِ وَسَهَلْتَ سَبِيلَ الْغَيِّ بِذُنُوبِكَ مِمَّنْ لَمْ يُؤَدِّ حَقًّا وَلَمْ يَتْرُكْ بَاطِلًا اے گناہ ہو رہا جڑا میں نا ٹیچر گناہ کر رہا جج کر رہا ہے ملازم کر رہا ہے سارے صرف سود نوں روندے جی فرمایا زہری کٹ تو کٹ جڑا تو گناہ کیتا تے ہلکے تو ہلکا جرم تیرا جائز ہوندا ہویا کہ کم از کم تو ظالماں کو بہنا انہاں دی وحشت دور ہوندی رونق بن جاندی محفل دی اور تو انہاں دے کول جا کے جڑے حق تے عمل نہیں کر رہے باطل نوں نہیں چھڈ رہے انہاں دی گمراہی دا رستہ آسان کر دتا انہاں نوں بہانہ مل گیا لوگاں نوں کہن گے ایڈا وڈا عالم ساڈا ساتھ دے ہین آدنا کہ اتخذوک قطبا تدور لک رہا باطلن ہن انہاں نے تینوں نیڑے کر کے ایک ایسا بہانہ ڈھونڈ لیا کہ سب نوں آکھن گے یار یہ غلط ہوندے تے امام زہری ورگا ساڈا کیوں ہوندا اپنے باطل دی چکی گھماؤن گے تیرے تے جسرن یا برونا لے کر برائے اور ہر قسم کے گناہ کرن گے حوالہ ہوگا کہ فلانے ڈاک صاحب آؤندے ٹی وی تے فلانے آؤندے وَسُلَّمَنْ يَسَعْدُونَ فِي كَيْلَا ذِرَارٍ اپنیاں ساریاں گمراہیاں نے تینوں انہوں نے سیڑھی بنا لیا تیرے اتنے چڑھ کے ہن کرن گے گناہ ہو کر تو نہیں کرنے تیرا نہ وکنا یدخلون شک بکار العلماء تیرے ذریعے ان علماء نو شک پا دیں گے بڑے بڑے عالماں نوں کہن گے تسی یار بڑے عالم دے زوری نال زیادہ علم تے انہاں بیچاریاں نوں مغالطے وچ پاؤن گے وَيَقْتَعْدُونَ بِكَا قُلُوبَ الْجُهَلَاء اور جہے جاہل اور بیوقوف ہے انہاں دے دلاں نوں اپنے مگر لا لین گے کہ یار یہ مولوی چار بول دے ترکی ادھر ایڈے عالم سارے نال ساتھ دیندے مشائخ کانفرنس ہوندی علماء ہوندی فما ایسر ما امروا لک فی جنب ما خربوا لک آخر تے بیچارے نے درد نہ لکھیا کہ زہری جڑا تیرا انہوں نے سواریا وہ دے مقابلے بہت تھوڑا جڑا تیرا تباہ کر جڑا تیرا تین برباد کرتا تیرا ایمان خراب کرتا یہ دے مقابلے جو تینوں عزت دیتی کچھ بھی نہیں ہے وما اکثر ما اخذ منک فی جنب ما افسد لک من دینک جڑا تیرا دین بگاڑ دیتا ہے نا بے ایمانوں نے وہ دے مقابلے جو تینوں انہوں نے دتا نا کرسی سے بٹھاؤں دے دربار بہت تھوڑا وما یؤمنک ان تکون ممن قال اللہ فیہم ہن تو دس زہری کہ توں نہیں سمجھتا کہ کتے انہاں جنا آ جانا جڑا قرآن نے آکھیا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا کہ پچھوں نہ لے کیسے آئے جڑے عالم فاضل بنے سی گمراہ فإنک تعامل من لا یجہل اخیر آکھیا سن زہری
تو دنیا چ بہانے بنا سکنا مگر تیرا معاملہ اس خدا نہ جنوں کوئی گل بھولی نہیں. تو یہ بہانے اتنے کر لا جے اس رب کو جانا ہی نہ اس تو کچھ نہیں چھپیا اتنے گل تیری کوئی نہیں چلنی. وَيَحْفَظُ لَكَ مَا لَا يَغْفَلُ تیری ہر کرتوت وہ لکھ رہا جنوں کسی شاید کا بھلیکھا نہیں. فَدَاوِ دِينَكَ کر لا علاج اپنے دین کا. میں تیرا ایک بھرا ہے رو کے تینوں لکھ رہا قد دخل سکم یہ خرابی آ چکی ہے. وہی زیادہ کا تے سامان کر لا کٹھا اگلی دنیا نہیں. قد حضر سفر البعید اگے بڑا اوکھا سفر ہی. وما اخبار اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء والسلام تے اللہ تو نہ کوئی چیز زمین چھپی ہے تو نہ آسمان چھپی ہے. فریب نہیں چلنے. والسلام میں خط اپنا ختم کرتا. میرا جو کام سی اس نیک عالم نے لکھیا تینوں میں لکھتے جا. یہ اس زمانے کی گل ہے جدوں جے اسلام بہت سارا عدالتاں چلدا سی. اس علماء نے آکھا کہ نہ ظالماں نوں تسی سپورٹ کر دے تواڈے نال انہاں فائدہ ہوندا. اس تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے آکھا جے نہ بے ایماناں نوں اے منشی نہ مل جاندے اور تحصیلدار نہ مل جاندے دوجے ملازم نہ مل جاندے پہلے دن انہاں پٹھا نہ بہ جاندا پھر ہو جاندے. مگر جو کتے رل گئے کوئی آندا میں تو صرف لکھنا ہی نہ کر دیا میں حساب کیا نہ سوچیا تو سور دا حصہ بننا خود سور دی بوٹی بن جانا. تو ایک ظالم حکومت کا پرزا بن گیا. انہیں بے ایمانوں نے فائدہ پہنچانا اسلام نہیں چاہتا. امام محمد باقر علیہ السلام بیٹھے جی مدینہ شریف گروہ در گروہ لوگ جا رہے ہیں. خوش آمدید شروع پیدا ہو گیا. فرمایا کی گل مدینے کوئی حادثہ ہوا؟ فرمایا ہاں نواں گورنر مقرر ہے انہوں مبارک دین جاؤں. فرمایا یہ ہو گیا یہو جہ حاکماں لوگ مبارکباد وَإِنَّا لَبَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ النَّارِ حالانکہ وہ حاکم نہیں ہوندا دوزخ دا ایک دروازہ ہوندا. ایک بیوقوف دے پتر مبارکاں دیندے پھردے وہ جہنم دا دروازہ ایک کمبخت انہوں سلام کرنے والے بھی نال دوستی ہے انہوں مبارکاں دینے والے. مگر ایک گلاں ہن میں حواج کر رہا ہوں ایتھے ناظم کھڑے ہوندے نہ دوڑے پھردے 3 لاکھ کر رہے سارے چوڑی چو دین دے خلاف فیصلہ ساتھ دیندے بیان دیندے شریعت دے خلاف بکدے کہ دنیا دے بے ایمان حاکم سر تے راضی ہوں. نہ شرم خدا دی ہے نہ رسول دی ہے. اور یہ جڑا اینا خرچ کر دے کون عقل داندا سمجھدا بھی یہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں نا. 3-4 لاکھ خرچ کرن گیا پاگل انہیں 20 لاکھ کرنا تیری ہڈیاں پھر روندے لوگ کرپشن کرنا تو ہور کی کر زمانہ لیا واپس کہ لوگ جا کے آدھے عمر توں بن ابو بکر تو آدھے توا پائے ہور کوئی جا کے لب لو مینوں نہ اس مصیبت پاؤ میں قیامت دن خدا نوں کی حساب ہن ایک گلاں منن چاہندیاں. عمر بن عبدالعزیز کوئی کوشش نہیں کی وہ دماغ سے ہی کدی نہیں آیا میں خلیفہ ہو جاؤں. وہ سسر مروان دا بیٹا عبد الملک زندگی 4 پتراں لکھ کے دے گیا کہ میرے بعد ولید ہے ادوں بعد جڑا ہے سلیمان ہے پھر یزید ہے پھر شام ہے 4 پت یہ باری کوئی نہیں سی پتیجا داماد. وزیر اعظم نے ایک نکلیا جنہیں جسے سلیمان مریا انہیں آخیا ہم خبیث سے تو رہی جانے جے میرے کو کوئی نیکی ہو جائے کر دے. انہیں مر لگیاں سلیمان کو وسیعت لکھوا رہی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز دی باری. کسے نہیں پتہ نہیں جو لوگاں پاڑ دینی سی انہیں یہ ظالم خاندان ہون دے سی. عمر بن جنازہ جسے ہون لگا انہیں کڈیا کہا انہیں آخیا بھائی سلیمان کیا گیا کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوگا. نہ اس بیچارے سوچیا نہ کچھ عام لوگوں سے خوشی منائی کہ چلو اینی مصباح یا کوئی شریف آدمی چاہیا. جنازہ پڑھایا کمرے چلا گیا لوگ مبارک دین گئے تو ویکھیا کہ عمر بن عبدالعزیز روندے. انہوں نے آخیا مبارک دینا. فرمایا مبارک نہ دیو میرے کو تعزیت کرو سوگ کرو کیونکہ میں ان مشرق مغرب کے مسلمانوں کا مقروض ہو گیا. قیامت دینے سارے کھڑے ہونے رسول اللہ بیٹھے ہونے اللہ کرسی جو نا یار سارا نے جو فریاد کی عمر نے یہو جی حکومت کی میرا کی بنوں. اس طرح زندگی گزاری. بیٹیاں دے کر گیا جس بچی دے کر گیا منہ اگے کپڑا لیا. آپ نے پوچھا کہ بیٹا میرے منہ چ بدبو آتی ہے کی گل. انہوں نے آخیا ابا جی کوئی گل نہیں اسی صرف کچا پیاز جڑا اتنے گزارا کیا سارے گھر سبزی پکاؤ کوئی نہیں کچا پیاز کھانا اسی چاہتے ہیں تمہیں تکلیف نہ ہو. ابا رویا پھر تو داڑھی تر ہوگی کیا بیٹا عمر بھی چاہے تو پہلے کی طرح تمہیں عیش کرا سکتا مگر چٹی داڑھی میں خدا کے سامنے دلیل نہیں کرنا. ہوں یہو جہاں دین جڑا وہ ناظم بن نائب امیدوار جی ان کی رسولہ نے فرمایا جڑا نہ لینا مینوں بناؤ اتوں ہی نہ رہ کے فیصلہ کر دو کہ انکوالیفائڈ ہے کیوں انہوں بنا. پہلا درخواست سے لکھنا چاہیے کون ہے تو درخواست دینا اتوں پتہ لگتا تو بے ایمان تینوں پتہ ہی نہیں پتا حساب دینا. اے دین اسلام تو امیدواری جرم کوئی کینڈیڈیٹ نہ بنے نہ کوئی درخواستاں دے مجبوری ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اسلام کی مٹی پڑی ہوئی کتے کی طرح کرو کری منتیں کرنے پڑتے حساب دین کا چیتا ہوئے تو گھر بہ جائیں لوگ جا کے پڑھنا کہ چلو یار اور کیا مگر اسلام وغیرہ کوئی شاید. اور نال پھر علماء کرام انگریزی حکومت آ گئی سانوں ڈوزاں دین لگتا ہے کہ کافراں دی اطاعت کرنی پڑتی
اے مسلمان حکومت دی سناؤن دے ہاں بالکل شروع دی جو اس وے لوگوں آکھا کوئی عالم میں نہ دے کول آ اے تہذیب و تہذیب پڑھی دی کئی بڑے بڑے عالم ثقہ محدث صرف یہ لکھ دیتا کہ سلاطین دا کام کر رہا مسلمان بادشاہ دی نوکری کر رہا ہے اے اتنے جرا ہو کہ نہیں یہ اعتراض دے قابل ہے یہ حدیثاں نہیں لینی چاہیے سچا موت انہوں کہ نہیں مراد مار ایڈا گناہ سی ہوں کہہ رہا پتر وہ ڈی سی لگ گیا کرنے لگ مبارک جو بڑی ترقی کر گئی توبہ تو دین ہی سارا اٹھ گیا جس دین چ رون کی جگہ سی یہ ترقی ہوگی بچہ تو پھنس گیا قیامت دن اگر ڈیوٹیاں نہ دے حساب دوں گا وہ دین چ بڑے اسلام تے گل ہو گئی کچھ نہیں تبلیغی اسلام آ گیا کلمہ پڑھاؤ والا اسلام آ گیا اس کلمے دی مٹی پڑی دو کوئی فکر نہیں کسی نے اس کلمے کا فکر نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ دی ہے اتنا کافر انگریز جڑا مسلمان بن کے حاجی کے روپ چلا گیا کتاب لکھی مسلمان لبیک اللہم لبیک ان الحمد والملک لا شریک لک پڑھ گج گج کے انگریزی حکومت وہ تانے سے طور لکھتا بھائی جب مسلمان پڑھنا اللہ کی بادشاہی وہ کوئی شریک نہیں تو مینوں ہاسا آئے کہ بے وقوف دے پتر راج ملکہ وکٹوریا دا اتنے انڈیا قانون وہ چل رہا اتنے لا شریک لک لا شریک لک بھائی شریک تو گل ود کافر دی حکومت چل رہی ہے تسی اتنے لا شریک لک کافر سمجھ گیا بھائی جی لا شریک لک انہوں پتہ ہوں تو توڑ مروڑ دیں انگریزی اور سید مودودی رحمۃ اللہ عنہ فرمایا جدن انگریزاں نے اپنی چھاؤنیاں مسلمان امام رکھ لے موزن رکھ لے دین اس دن سمجھو ذبح انہاں سمجھ لیا بے نہ اذان ہوا نہ نماز ہوا ورنہ جڑے اس زمانے دے ابو جہل ہو کوئی بیوقوف جڑا بلال نو اتوں پڑھ دے وہ سمجھتے کہ جدو آندا اشہد ان لا الہ الا اللہ اعلان کر رہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کسی عدالت کو نہیں مانتا میں کسی حکومت کو نہیں مانتا کسی معاشرہ کو نہیں مانتا میرے نزدیک صرف قانون وہ ہے جو اللہ نے اتارا یہ بغاوت کا اعلان کر اپنی فوجوں سنا سکتے اور سمجھ لیا بے دا بھی گل دبایا گیا نہ یہ سمجھتا نہ وہ سمجھتے اس تو پڑھن دو بے خوش ہوں بھی سانوں مسلمان نمازاں پڑھاؤ کافر دی فوج جا کے بغداد مسلمان حملے کرنا ترکی حکومت تباہ کرنا 5-5 روپیے تنخواہ اس ویلے لے کے اور آدھے بڑا فخر ہے سانوں جی وکٹوریا کراس ملیا تمغہ میرے اپنے پنڈ بڑھا آیا نہ مسئلہ تو فخر کرنا توبہ کرنا جنی کھندی ہو مسلمانوں مارتا رہا تو کافران دی حکومت بنا لیا مگر مسئلے ہی ذہنوں نکل گئے وارد تب اسلام یہ اللہ اللہ کریا کرو نمازاں ہوں بھی 999 اسلام دئی پھر یہ جہ اسلام اللہ اللہ رسول مردود قرار کہ نہیں اگر دین حق ہے تو باطل نو مٹا کے چھٹ ہونا چاہنا آرام نہ بھئی تا نہ خیزت مانگے حق دال میں گر مسلمانی نے آسائی اس تو آخری گل جہاں جماعتاں لبو یہ تحریکاں لبو نہیں لبدیاں آپ جڑ جاؤ اونا چر نہیں اپنی پیٹیاں لاؤنیاں جنہ چر مشرق اور مغرب چ اللہ دا کلمہ اور محمد رسول اللہ دا نام بلند نہیں ہونا یہ دہشت گردی ہے تے بنیاد پرستی ہے تے جو ہے نا کہیں پھرنا ہے یہاں کچھ بھی نہیں یہ دنیا عدل قائم کرنا ظالماں ظلم تو روکنا بدماشاں بدماشی تو ڈکنا کہ نہیں بدماشی ہونے دینی باقی عدل ایسا انصاف ایسا دنیا جہان کے اندر کوئی کافر آوے اپنی تاریخ تو پیش کرے کہ تو انہاں مسلمانوں دہشت گرد نا انہوں نے بدنام کرنا جنہوں نے ہمت سے قبضہ کیتا مسلمان فوج اتنے بیٹھی ہے شہر کے باشندیاں کو جزیہ لیا کہ اینا معمولی جا ٹیکس لو اسی تہاڈی جان مال دے واپس ہیں تمہوں نہ لڑنا نہ کچھ نہیں اسی مر جاؤں گے تمہوں بچا یہ ذمہ کہیں تازے لوگ ذمی اخواؤں انہوں نے عربی جانے ذمی جڑے سارے ملکوں غیر گارنٹیڈ کئی لوگ ذمہ دار پڑھتے میں سارا کی محنت کرنا پاویں پر ذمہ دار نہ کیا کرو ذمہ کچھ نہیں لفظ یعنی عربی زبان پیش والا ذمہ کیا کرو سن لو ذمہ دار ذمہ لفظ ذمہ کوئی نہیں کی کریے بڑی بڑی مجلساں چاہیے بڑے بڑے قابل اور فلانا اس کام کا ذمہ دار ذمہ کتنے یار کوئی لغت کٹ کے ذمہ تو ذمہ مگر وہ حال یہ بنیا کہ دباؤ بڑھ گیا کفار دا رومیاں دا مسلمان مجبور ہو گیا کہ شہر چھڈ دین تے پیچھے ہٹ بھائی وہ ٹیکس لیا سی لے کے دوڑ دیں اتنے کسی حکومت نے کبھی موڑیا انہاں بیچاریاں کی کرنا امیر لشکر نے بلایا سارے شہر دے سرداروں کیا بھائی ساڈا تہاڈا وعدہ سی ایویں 1 روپیہ تسی یہ ٹیکس دیتے ساڈا وعدہ سی تہاڈی حفاظت کریں گے اسی بے بس ہو سانوں پیچھے ہٹنا پیا اسی تہاڈی ایک پائی لے کے نہیں جانا چاہتے جو اپنا وصول کر اور تاریخ گواہ عیسائی روندے سی اچھی آواز نہ آندے اللہ دوبارہ انہوں نے اس شہر چ لیا ساڈے تے اپنے حرام دادے ساڈے ہم مذہب جڑے انہوں نے ساڈے نال کدی نہیں شروع یہ سی اینوں پتہ تسی آندے جی دہشت گرد یہ دین جنوں بہت صدیاں بعد جدوں یہاں بے ایماناں نصرانیاں نے
یہ سارا یورپ بدماشاں دا سارا علاقہ سارے جہاز پر کے سمندر چ آ رہا ہے، خشکی چ آ رہا ہے، انگنت لشکر ٹڈی دا، اور ایک راہب نے پھر کے سارے یورپ اگ لاتی کہ میں گیا اتنے مسجد اقصی اور سارے ویکھے جھوٹ بولے کہ عیسیٰ علیہ السلام دی قبر تے مسلمان نے گندگی سٹی ہے، بکواس کرنا ہے، اگ لاتی یورپ سارے نو، 10 سال دے بچے ماواں نے بھیج جنہوں آنے کروسیڈ بش دے منہ نکلا صلیبی جنگاں، لوگ مرن تے آ گئے کہ یسوع مسیح دے نام تے مرد، اگ لگ جہاز سمندر چ آ رہا ہے، لشکر آ رہا ہے، مسلمان بس ہو گئے آپس انہاں دیاں لڑائیاں سے، عباسی سلطنت بھی کمزور سی، فاطمی کچھ نہ کر، بیت المقدس تے قبضہ ہو گیا۔ آپ عیسائی منتے کہ جدوں ساڈے کوڑے مسجد اقصی تک گئے ساڈی فوج دے، ایتھوں تک رانا تک مسلمانوں دے خون تو نہیں لگی، اٹیک کر دیتا مسلمانوں، مگر جدوں 90 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قبضہ کیتا، کسے مسلمان نو پوچھن نہیں، وہ نہیں کافراں نو پوچھ، دیکھیا لوگوں نے پھر کہ سلطان دے حکم نہ کسے دا بے گناہ دا خون نہ بہایا گیا، سب نو معافی دیتی گئی، اور سلطان نے اعلان کرتا کہ قبضہ میرا ہوگا، مشرق تو مغرب تک جڑے مرضی عیسائی آن تے حضرت عیسیٰ دی زیارت کرن اپنے، اس دین نو تسی بدنام کرے جنہاں نے سارے دنیا نو اگ لائی ہوئی، ہاں کابل چ بے گناہ مار دیتے لوگ، عراق چ مار دیتے، جتھے جی چاہتے جی بم برسائی جاندے جے، تسی امن پسند بنے، اور سانوں تواڈے مگر لا کے ساڈے اپنے ہی بیوقوف کہی جاندے کہ دہشت گرد بنیاد وہ کادے دہشت گرد، اللہ کا دین آندا کہ ظالماں کو طاقت چھین لو، اور کچھ نہ کہو، انہوں آکھو آرام نہ تھلے رہو، اسی دنیا ظلم نہیں کرتے، اے وہ دین ہے جڑا پائی اللہ نے دسیا، مگر یہ ساری اگ میرے اس تو پیدا ہوئی کہ میں شبلی دا مضمون پڑھ کے سڑ گیا کہ اللہ کے بندے نے فرض کرتا کہ کافر انگریز آ گئے تو انہوں کی اطاعت فرض کرو، اور مسلمان عالم نے تو لکھا سی کافر اپنے ملک ہی رہندے ساڈے آئے ساڈے بندے پھڑ کے لے گئے، وہ آندا بےغیرت بن کے نہ بہو، انہوں کا پیچھا کرو، چھڑاؤ نہ، گل کدھر دی تو کدھر لے گئے، یہ نتیجہ ہے غلامی کا، غلامی ادھر ہی کراؤندی عالم، پھر قرآن بدن لگ پیندے حدیث چوڑی چک بن، اللہ پناہ دے غلامی تو آزادی دی، آزاد جیو، آزاد دنیا اپنا وقت گزارو، وحدہ لا شریک خدا دی جائے، مومن بالائے ہر بالا ترے، غیر تیو برنہ تابت ہم سرے، مومن ساری دنیا تو چاہتا، وہ پکھا ہوئے ننگا ہوئے، ایک عالم دین ہونے میں پوچھ رہا جمعے پہنا کوئی آ جانا بے نیازی سے پڑھاؤنا، بے نیاز دنیا چکو، سب بے جڑے حاجت مند ہے، کوئی ملک کھونا چاہتا، کوئی پٹرول کھونا چاہتا، کوئی سب کچھ لالچ، مسلمان بے نیاز جس توحید نو منتا، پکھا ہوئے ننگا، بھائی دنیا کا سب تو بڑا بے غرض آدمی، کوئی مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملیا اور چکتا نہیں کہہ رہا۔ واقعہ میں سنایا کہ ہارون رشید قائد اسلامیہ ہارون رشید ہاں کہ فغفور آبتے گئی شید، او ہارون جی تلوار چین تک گئی تو سپین تک گئی، اور بدر گرجنا انہیں آخیا جتھے مرضی جا کے گرج، یا میرا اپنا ملک ہونا یا اتوں کافران نے مینوں ٹیکس بھیجنا، ساری دنیا تے میرا راج ہے۔ ہارون مدینہ شریف آیا، حج تو بعد جا کے امام مالک نو مسجد نبی ملیا، درس سنیا، کہن گا امام چھڈ مدینہ، اتنے کی ہے نہ کوئی چشمہ نہ باغات ہے نہ اتنے کوئی روشنی، بغداد چل، بغداد حکومت کا مرکز، چشمے بہ رہے سی، باغات سی، محلات سی، اتنے تختے بہ کے مینوں دین دسیا کر، میرے وزیر امیر سن کڈی وڈی گل، مگر امام بے نیاز توحید، ہارون کا محتاج، آپ نے فرمایا گفت مالک مصطفیٰ را چاکر، کلمے سنا رہا پانی پانی ہو رہا میرا جی، گفت مالک مصطفیٰ را چاکر، انہیں کہا ہارون تمہیں بادشاہ بنتا پھردا، مگر میں محمد رسول اللہ دا نوکر ہوں، میں حضور دا ادنا خادم ہاں، مسجد نبی حضور دی دولت بن رہا، گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم نیس جو سودائے وہ اندر سر، میری اس کھوپڑی سوائے حضور دی محبت ہے کوئی شاید، مینوں نہ روشنیاں چاہیے نہ تیرے بازار چاہیے، میں تو حضور دے عشق دا دیوانہ اتنے بیٹھا، من کے باشم بستا ہے فطرا کے ہو برنہ خیز مظہری میں پاکے ہو، میں جدو حضور دا قیدی ہو چکا، میں پاک دروازہ چھڑ کے نہیں جانا، بغداد تو اپنے کول رکھ، اس اقبال فرماؤں دے بے نیازی ناز ہا دار بسے، جڑے خدا نو مندے کہ وہ سارا کچھ رزق دینا انہیں دینا، نہیں دینا تو نہیں دینا، بے نیازی ناز ہا دار بسے، جدو عالم بے نیاز ہو جاتا، عام آدمی بے نیاز ہوتا، وہ 100 نخرے کر سکتے، مطلبی بندے تو منتیں ہی کرنی ہوں، جڑا سمجھا میں کو کی لینا لوں گا، تو بے نیازی ناز ہا دار بسے، ناز انداز ہا دار بسے، بس وہ فقیر ہوں بادشاہ ٹھوکر سے مارتا، یہ ہے وہ دین جڑا اللہ دے رسول نے دسیا، کوئی بسترے چک دین نہیں، کوئی لوگوں نمازاں سیدیاں کراؤن دا دین نہیں، اسلام دین ہے قرآن نو دنیا چ نافذ کرنا، اڑے جی حسبہ بے لوے ہو جتھے کو کوشش ہے جنی تھوڑی بہت اسی ان دے شکر گزار،
دعا کرنے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. کوئی کمیاں کوتاہیاں آپ پہ دور ہوندیاں پھر گیاں مگر آغاز ہی جڑا کہ کسی جگہ یہ آواز آوے کہ بھئی اللہ رسول کا دین اس خطے چ رہنا کیویں کتے پونک رہے کوئی ادھروں لیڈر بول رہا کوئی ادھر بول رہا اور کہہ ہو گیا کافر دا حکم چل رہا. مینوں اتنے اپنے قید حدیث بزرگ کا یاد بہت اچھا کیتا کٹھے ہوئے اہل حدیث مولوی نہیں جی یہ تو فقہ حنفی چل پڑی. اور اس عالم نے کیا کتے ہو حنفی فقہ نہ چلو گی انگریز دا تو چلتا وہ چلتا رہے. وہ حنفی فقہ 999 مسئلے سارے ایک ہی ہے کسی ایک دی گل بے رفع جان نہیں کرتے مسئلہ ہونا یہ حکومت کا کوئی مسئلہ بھی سارے تنگ کرنا کیوں شرم نہیں کرتے تسی بھی کافر دا چلتا رہے سارے راضی. جدو اپنے کسی بھرا کا آئے بھی زنا بند کرو شراب بھائی وہ ماڑیاں گلاں مگر مت ماری دی گل ہے شیطان چک دیں فقہ جعفری یاد ہوگی فقہ حنفی یاد ہوگی فقہ وہ کسی بھی آؤ دے ساری فقہ جڑیاں برائیاں مٹاؤ گی. اس تو اللہ دا نام منو اللہ نو گواہ کر کے اپنے دلوں سے جذبہ پیدا کرو بے مسلمان نے نیویں بن کے نہیں رہنا پاویں بھکھا تو پاویں مزدور غیرت دی زندگی دا مالک نوں میں پائی جی کام کرنا تے تیرے کو تنخواہ لینا تو احسان نہ دتا احسان تے میرا جڑا تیرے کارخانے چلاؤنا تینوں عقل ہوے سارا میرا خون بہ رہا جڑا تیرے جیب سے پیسے آؤندے تو الٹا میرے تے احسان تاؤنا مگر یہ دین جدوں آؤ گا ادوں یہ ہونی گل دین تو بغیر یہی کرتے پھر وہ کتے کی زندگی گزارو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اور اعلان تے جڑے حاجت منداں دے بارے بہت ہوندے رہے اللہ تعالیٰ تہاڈوں زیادہ برکت دے تعاون کردے رہے. اج مسجد دے سرسرائی ہے اے سارے اعلاناں دے نال مسجد جڑی حق تلفی ہو جاندی ہے مسجد دے بہت سارے اخراجات ہے اس پروں اج دے دن تسی یہی سمجھ کے بیواواں یتیماں لئی کردے اللہ وہ بھی اجر دے مسجد بھی یتیم سمجھو یہ اللہ دا کرے یتیم بھی کہنا گستاخی تے رب دا کرے. تسی اج نا زیادہ تو زیادہ حصہ جیباں جو کر لو تے جڑے اکٹھے کردے انہوں دیو. اے مسجد نوں بارونق رکھنا آباد رکھنا اللہ دے کرنو اے جنت اپنے محل تعمیر کر. میرے پرا سارے اج توجہ کرو زیادہ سے زیادہ حاجی صاحب نے توجہ دلائی بھی کئی خرچے ایسے جڑے پورے نہیں ہو رہے اللہ توفیق دے کر دیو ایک کسر پوری. آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اگر غیر مسلم نفلی عبادت سے منع فرمائیں تو نرمی فرض کے برابر ہو جاتی ہے کرنی. اگر کوئی مسلمان پیر صاحب یا کوئی بابا جی روک دیں کہ ابھی نفل عبادت کرنے کے قابل نہیں اور میری اجازت کے بغیر نفل عبادت نہیں کرنی اس کے مسلمان پیر صاحب کے لیے کیا ہوگا. یہ ذرا فرق کیا ذہن سے رکھنا چاہیے. ایک جب پیر صاحب آؤں رکھن بیٹا نماز نہ پڑھا کر تو نہ چھڈ روزے وغیرہ وہ پیر کہدا کوئی شیطان ہے خبیث انہوں کہدا پیر کہنا. ایک کیا بھی سچ مچ کوئی نیک آدمی ہے مرشد ہے اچھا مگر وہ بچے نو وہدا بجے تو اینا بوجھ پاتا جانا میں تو 17 رکھتا ہے شادیاں پڑھن تے 14 تو بھی جانا وہ کہہ دے بھی فرض یہ 4 بیٹا پڑھ لیا کر دوستی نہ ہو باقی جڑے جو وقت ہو پڑھ لی. یہ ایسا ہی جویں کمزور مریض نو اسی آنے بجے تو طاقتور غذا نہ کھا اجے آ چیزاں کھا جدو تگڑا ہو جائے گا پھر کچھ تے کھائیں. یہ تدبیر ہے علاج کی ایک کورس ہے منع کرنی جہاں منع نا کہ خبیث آکھے کہ نیکی کرنی نہیں نہ میں کرن دینی ہے پھر وہ گل بننی بالکل پھر مخالفت کرنی چاہیے پھر نہ باپ بھی نہ پیر دی. یہ ہور گل ہے ایک قسم کی کہ تو بیٹا اجے اس قابل نہیں ہوا کہ زیادہ محنت کریں سجدے چاہ. نعیم صدیقی صاحب کا جاری کردہ ماہ نامہ سیارہ بڑی کوششوں سے ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے شائع کیا جاتا. ادبی ذوق رکھنے والے حضرات یہ رسالہ قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں. قیمت 100 روپے. ماہ نامہ عفت بھی قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں. اللہ جنہوں نے دتا اور لے لیا کرو انہاں چیزوں پڑھیا پھر دین دے بارے بہت فہم جڑا پختہ ہوندا تو 100 روپیہ جڑے نا اللہ تعالیٰ نے صاحب سروت بنائے انہوں نے کوئی گل نہیں رسالہ مولوی صاحب کو رہ سکتی. سیارہ اور عفت اے ہور کتنے گئے کاغذ کچھ اور بھی سی جی. ہاں میرے محب مکرم جڑے ساتھی ہے بچہ زاہد آسٹریلیا جو دی والدہ فوت ہو گئی وہ بھی دعا کرنی ہے. چودھری محمد علی صاحب اپنے دوست ہے انہوں کا بچہ سویرے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا وہ لت نو چوٹ لگی تو نماز تو بعد انشاءاللہ انہاں دی باقی سارے مرحومین دی دعا کرنی. اللہ مغفرت اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.
اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ہاں وہ رہ گیا پرچی ڈگ گئی. اب میں کر دوں نہیں کوئی نہیں گر گئی اتنے گر گئی. اچھا ایک وہ اعلان سے جڑا گر گیا مورو یاد دلا. وہ اعلان ہے کہ منگل جڑا گزریا اس دن دری یونیورسٹی میرا سوال جواب دا پروگرام سی. 1.5 گھنٹہ پروگرام ہویا. ماشاء اللہ مزہ بھی اتنے ہی آتا کیونکہ وہ لوگ یہو جی گلاں نہیں پوچھتے کہ تو ناپ تو تھلے ہاتھ بننے کچھ. ڈاکٹر ہے بہت اچے اچے پڑھے ہے اور انہوں نے سوال قرآن دے بارے حدیث. 1.5 گھنٹے کا پروگرام سی. وہ بھی ریکارڈ ہویا. سہیل صاحب کو سیریز لے لو. کئی لوگ اس دن بارش پر نہیں پہنچ سکے مگر بہرحال بہت اچھا پروگرام سی. وہ سوال جواب سب دے سنتے وہ ہر ایک نو سننے چاہیے کیونکہ پڑھے لکھے لوگ جڑے انہوں کا دین دے بارے مطمئن ہونا بہت ضروری کہ اس دین ایک گل بھی نہیں جیسے اسی شرمسار ہوئیے. بالکل 100% دین پر حق ہے. اور یہ بارے جڑا سوچتا نا بھی یہ رد و بدل کرو جی ہوں زمانہ بدل گیا بالکل بکواس کرتا. زمانہ جڑا اج بھی اُنہ ہی دور ہے جنہ کفر دے ویلے سی. وہ ناچ گانے وہ شراباں وہ عورتوں بے پردہ کوئی ترقی نہیں تنزل ہے. دین ہی جڑا یہ سارا ترقی ہے. تو پروگرام بھی انشاءاللہ تمہیں CD مل سکتی ہے. یہ لے لیں گے سہیل صاحب کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سہیل بھائی یہ کنے پیسے CD؟ 25 روپے. لے لو 1.5 گھنٹے کا پروگرام. اللہ مہربانی فرمائے.